ڈاکٹر صاحبہ، یہ منشیات کا استعمال کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس نہج پہ آ جاتے ہیں کہ ایک ایسا الزام اور ایک ایسی چیز جس کی بنیاد بھی نہ ہو، یعنی کہ شک، تو یہ کیسے میاں بیوی کے درمیان جنم لیتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ہاں جی، آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا ہے، اور آج کل یہ معاشرے میں بہت کامن ہو رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ فوکس لائف ریہیب میں ڈرگس کا ہی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں گھر والے ان کی ہی کمپلین لے کر آتے ہیں، کیونکہ ڈرگس جو ہے وہ ڈائریکٹ ہمارے برین پہ اثر کرتی ہے اور برین کو اپنے قابو میں کر لیتی ہے۔ اور آج کل جو نشہ بہت زیادہ کامن ہوا ہے وہ ہے نشہ۔ تو جو لوگ نشہ کرتے ہیں، نشے میں پیشنٹ کے اندر بہت زیادہ شک و شبہ، پیرانوائڈ پرسنالٹی بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو سائیکولوجیکل ایفیکٹس آتے ہیں، اس میں کسے کہتے ہیں سائیکوسس، جس میں پیشنٹ کو ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں، خود سے ازیوم کرتا ہے کہ شاید میری بیوی جو ہے وہ کسی اور کے چکر میں ہے، یا کسی کے ساتھ اس کے مراسم ہیں، یا وہ مجھے زہر دینا چاہ رہی ہے، یا میری فیملی جو ہے وہ میرے ساتھ لائل نہیں ہے، میرے بھائی جو ہیں وہ میرے ساتھ کوئی نمبر 2 پھیرا پھیری کر رہے ہیں۔ اس طرح کے مسائل جو ہیں یہ سیلف ایزیوم کرتے ہیں، اگرچہ ایسی چیز ہوتی نہیں ہے، لیکن ڈرگ ان کو یہ بات باور کرواتی ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے، اور جیسا وہ سوچتے ہیں وہ یہ نہیں کہ وہ جان کے سوچ رہے ہیں، ان کو فیل ہی ایسا ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے ڈرگس ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح سے بتایا کہ کوئی ڈرگس کا ایسے استعمال کرتا ہے، تو یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی کسی طرح کا بھی ڈرگس کوئی یوز کرتا ہے، منشیات، جیسے آپ نے آئس کا ذکر کیا کہ آج کل تو آئس جو ہے وہ نہ صرف جو بڑے لوگ ہیں بلکہ نوجوان نسل میں بچیوں کو بھی اس طرف جو ہے وہ تباہ کر رہی ہے، اور اس میں جس کیس میں ہم اسپیشلی بات کر رہے ہیں اس میں وہ اس کی بیوی نے ہمیں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ جو ہے منشیات کا استعمال کرتا ہے، تو جو بھی کوئی منشیات ہو اسی کے تمام اثرات اسی طرح کے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ہر ڈرگس کے اپنے اپنے سائیڈ ایفیکٹس یا سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہوتے ہیں، لیکن جو نشہ ہے اس کا نشہ ہے، اس میں زیادہ تر ڈیلیوژنز ہوتے ہیں، زیادہ تر سائیکوسس ہوتا ہے۔ باقی جو نشے ہیں جیسے کہ ہو گیا، اس سے باڈی کمزور ہوتی ہے، جسم میں جو ہے مسئلے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ہے سائیکولوجیکل ایفیکٹ زیادہ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ یہ ملزم جو تھا وہ اس کا قاضی تھا۔ جی جی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس میں کوئی ٹائم بھی ہوتا ہے، مطلب تقریباً شادی کے 18 سال بعد یا 20 سال بعد؟ دیکھیں جی، ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ یوز کرتے ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی باڈی کب ان کو اس کا مریض بناتی ہیں، کب وہ اس کے پیشنٹ بنتے ہیں۔ جب وہ یوز کر کے بعض لوگ تو 6 ماہ کے بعد ہی ان کو ہیلوسینیشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ 15 سال یوز کرتے ہیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک ایسا نشہ ہے جو کہ سب سے تیز نشہ چل رہا ہے، اس میں پیشنٹ اگر 2 ماہ بھی یوز کریں، 3 ماہ یوز کریں تو ان کو یہ سمٹمز آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ آئس کا جو نشہ ہے اس میں کس طرح کی جو ہے وہ چیز تلاش کرتا ہے پیشنٹ، جیسے بڑے پڑھے لکھے بچے بچیاں اس کا استعمال؟ ایسا ہے کہ جو نشہ ہے یہ پیشنٹ کو بہت زیادہ ایکٹیو کر دیتا ہے، فوکس کر دیتا ہے، تو زیادہ تر لوگ جو ہیں اس کو اس لیے یوز کرتے ہیں کہ ان کا فوکس بہتر ہو جائے، وہ اچھا فیل کریں، وہ ایزی فیل کریں، تو اس میں کوئی ایج لیمٹ نہیں ہوتی۔ آج کل ینگ جنریشن بھی اس میں انوالو ہے، اس میں عورتیں بچیاں بھی انوالو ہیں، جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھائی میں فوکس ہونے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ ہم اس کے پیشنٹ بن جائیں گے یا ہم اس کے ایڈکٹ ہو جائیں گے۔ تو جب وہ ایڈکٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے۔